صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالق کائنات رب لم یزل اللہ تبارک و تعالی کے احکامات میں سے اور محبوب اعمال میں سے ایک حکم اور ایک عمل ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی وجہ سے مومن کے ذمے یہ کام ہے، عمل ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے. رب کائنات مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے والے پر خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے پر بھی ناراض ہوتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا بندے کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے. دعا کرنے والا بندہ کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. ہر آن ہر وقت اس کو آس امید لگی ہوتی ہے کہ میرا رب میری سور و پکار کو سنے. قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا وظیفہ دعا ہے، ہر نبی کا عمل دعا ہے، ہر نبی کا کام دعا ہے. قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو دعاؤں پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کا ایک مستقل نام ہے سورۃ المسألہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سورت. قرآن مجید کی جو سب سے آخری دو سورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے پناہ مانگو. گویا اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو مومن کا ایک بہترین عمل قرار دیا ہے اور اپنا پسندیدہ عمل بتلایا ہے. آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، بڑی مشکل اور پریشانی میں تھے، تو اللہ تعالی نے مسئلہ حل فرمایا دعا سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس دعا سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پریشانی بتائی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، رہائی بھی نہیں ملتی، موت بھی نہیں آتی، انتہا درجے کی پریشانی تھی. پریشانی حل ہوئی دعا سے. سبحانک دعا آیت کریمہ والی پڑھتے رہے، اللہ نے وہ پریشانی ختم فرمائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طریقے سے آپ کسی بھی نبی کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں،
حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، تو آپ کو سارے نبی اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئیں۔ دعا ایک مستقل کام ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں ہر ایمان والے پر دوسرے ایمان والے کا حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ میں اور آپ اگر کسی کو کپڑا نہیں دے سکتے، کھانا نہیں دے سکتے، مکان نہیں دے سکتے، سواری نہیں دے سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے۔ غریب سے غریب بندہ بھی دوسرے کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے لاکھوں روپے خرچ نہیں کر سکتا، لیکن دعا تو کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کے تم پر حق اتنا ہے، تم جتنا کچھ بھی کر لو، جتنا کچھ بھی کر لو، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، لہذا تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا سے تم ان کا حق ادا کر دو، ورنہ تم جتنا مال خرچ کر لو ان کے ایصال ثواب کے لیے، جتنا نفلیں پڑھ لو ان کے ایصال ثواب کے لیے، جتنا روزے رکھ لو ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے نام کی قربانیاں کرتے رہو، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ان کا حق ادا کرنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ یہی ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں جہاں ہر طرف سے اسباب کے درجے میں کوئی صورت نہیں تھی بچاؤ کی، لیکن دعا وہاں بھی کام آئی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کا مشہور شعر ہے کہ تقدیر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کسی طریقے سے نہیں ٹل سکتا، لیکن دعا میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ تقدیر کو بھی ٹال دے۔ دعا کے اندر ایسی طاقت ہے، دعا کے اندر ایسی پاور ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا جہاں یہ کام ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، ہم نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، ہم نے مخلوق خدا کے کام آنا ہے، وہاں ہمارا یہ مستقل ایک کام ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا مستقل ایک کام ہے، اور ہر کام کے کچھ آداب ہیں۔ نماز کے بھی آداب، روزے کے بھی آداب، ذکر کے بھی آداب، ہر کام کے آداب ہیں، دعا کے بھی آداب ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی مختلف جگہوں پر دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور علماء امت نے، اہل اللہ نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہائے کرام نے دعاؤں کے آداب لکھے۔ قرآن مجید کے اندر 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 55 اور 56، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دعا کا حکم دیا ہے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب کو پکارو۔ یہ میں آیت نمبر 55 پڑھ رہا ہوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا مانگو۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جمع کا صیغہ ہے کہ سارے دعا مانگو، ہر ایک دعا مانگے، امیر بھی مانگے، غریب بھی مانگے، نیک بھی مانگے، گناہگار بھی مانگے، ہر ایک انسان اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ جہاں نیک کی سنتا ہے وہاں گناہگار کی بھی سنتا ہے، حتیٰ کہ جہاں اللہ مومن کی سنتا ہے اللہ کافر کی بھی سنتا ہے۔ کافر کا کوئی اور خدا تو نہیں ہے، کافر کی دعائیں قبول کرنے والا کوئی اور تو نہیں ہے، وہی ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں، جمع کے صیغے سے فرما رہے ہیں،
ادعو ربکم، اپنے پالنے والے، اپنے رب، اپنے اللہ، اپنے خدا، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو پکارو، اس سے دعا مانگو۔ آگے دو ادب تضرعا و خفیہ، یہ دعا کے آداب۔ نمبر 1 عاجزی کے ساتھ، اپنی ہستی کو مٹا کے، اپنی چودراہٹ کو مٹا کے، اپنی سرداری نمبرداری کو مٹا کے، اپنے عہدے منصب کو مٹا کے، اپنی مالداری دولت کا گھمنڈ اپنے ذہن سے نکال کے اللہ سے دعا مانگ، عاجزی کے ساتھ مانگ، تضرعا مانگ، گڑ گڑا کے، رو رو کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ بھی ہے تو رونے کی شکل تو بنا سکتا ہے، عاجزی کی شکل تو بنا سکتا ہے، آہو بکا تو کر سکتا ہے۔ تضرع پہلا ادب ہے دعا کا، اور دوسرا فرمایا خفیہ اور آہستہ، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا، آواز بھی اونچی ہے اور دعا یوں کر رہا ہے، یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے، اور جنت الفردوس کے دائیں جانب میں سفید رنگ کا محل دے۔ یہ دعا کر رہا ہے صحابی کا بیٹا۔ باپ نے سنا تو بیٹے کو روکا، نمبر 1 آواز نیچے کر، نمبر 2 اپنی دعا میں قیدیں شرطیں نہ لگا، اپنی دعا میں قیدیں اور شرطیں نہ لگا، بس اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے اعلیٰ درجہ کی جنت نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، جنت ہو، محل ہو، دائیں سائڈ پہ ہو، سفید رنگ کا ہو، فرمایا یہ شرطیں نہ لگا۔ یہ صحابی روک رہا ہے اپنے بیٹے کو۔ تو اللہ پاک نے پہلی بات جو دعا کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ دعا میں عاجزی، دعا کے اندر اگر اپنی حیثیت، اپنی مالیت، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنی خودی کہ میں بھی کچھ ہوں، جب تک یہ کھڑا ہے اس وقت تک دعا کا ادب پورا نہیں ہو رہا۔ دعا کے آداب میں سے پہلا ادب قرآن یہ بتلا رہا ہے، ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب کو پکار، اس سے مانگ، لیکن عاجزی کے ساتھ، اپنی ہستی کو مٹا کے، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، جے تے سمجھیا میں ہاں مٹیا اجے بھی تو نہیں۔ کٹی کچلی گئی، پسی چھنی گئی مہندی، جب اتنے دکھ سہ لیے تب ان کے ہاتھوں پہ جا لگی مہندی، ہنا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد۔ اگر مہندی کہے کہ میں رگڑے نہ کھاؤں، میں کٹی کچلی نہ جاؤں، میں پسی چھنی نہ جاؤں، تو پھر کسی کے ہاتھوں کو وہ لال اور سرخ نہیں کر سکے گی۔ وہ رنگ تب نکھارے گی جب کٹی بھی جائے گی، کچلی بھی جائے گی، پسی بھی جائے گی، چھنی بھی جائے گی۔ جس وقت یہ سارے رگڑے دکھ اٹھا لے گی، اب وہ جس کے ہاتھوں پہ لگے گی اس کے ہاتھوں کو چمکا دے گی۔ تو میں اور آپ بھی اگر اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھانا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اگر دین کا رنگ چڑھانا ہے تو اس کے لیے اپنی حیثیت کو مٹانا سب سے پہلے تضرع، اور دوسرا بتلایا ہوا خفیہ آہستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا آواز اونچی ہے دعا میں، فرمایا تم کسی کو بہرے گونگے کو پکار رہے ہو، تمہارا رب تو وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس لیے دعا کے اندر دوسری بات یہ بتلائی خفیہ، اور آیت نمبر 56 کے اندر اسی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کرے، وَادْعُوهُ، اور پکارو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوفاً وطمعاً۔ اب یہاں دو ادب اور بتلائے ہیں۔ نمبر 1، جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو تم پر رب کا خوف طاری، تم پر اللہ کا ڈر طاری ہو، دعا کے وقت اللہ کے خوف کی کیفیت ہو کہ میں اتنا گھٹیا، میں اتنا گندا، میں اتنا گنہگار، میں اتنا فلاں، میری پکار، میری دعا اس قابل کہاں کہ اس پاک، اس اعلیٰ عرفہ ذات کی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت کے قابل ہو۔ ہاں وہ ذرہ نوازی کر لے، ورنہ ڈر لگا ہوا ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ڈر لگا ہوا ہو اپنے خطاؤں کی وجہ سے، خوفا
لیکن یاد رکھو ڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ڈر ہوتا ہے جنگلی درندے کا، ایک ڈر ہوتا ہے دشمن کا، ایک ڈر ہوتا ہے سانپ بچھو کا. یہ ڈر اور ہے. اللہ کا جو ڈر ہے وہ یہ ایسا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر ایسا ہے جیسے وفادار سلیقہ شیار با ادب اولاد اپنے باپ سے ڈرتی ہے کہ کہیں ہمارا باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. وفادار اور با ادب شاگرد اپنے استاد سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا استاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے وفادار سلیقہ شیار با ادب مرید اپنے پیر سے ڈرتا ہے کہیں اس کے ادب کے خلاف مجھ سے کوئی ایسا قول و فعل نہ ہو جائے جس سے حضرت کو ان کو تکلیف ہو اور وہ ناراض ہو جائیں. اب یہ ڈرنا جیسے ہے اللہ سے مومن ایسے ڈرتا ہے. اس کو محبت کا ڈرنا کہتے ہیں. اللہ کا ڈر یہ دعا کے لیے ضروری ہے. اور چوتھا ادب بتلایا قرآن نے وَطَمَعَ دعا مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کی قبولیت کا یقین بھی. دعا مانگتے ہوئے جہاں ڈر ہے وہاں ساتھ ساتھ خوفاً و طمعا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہو. چار گویا کہ یہ ادب دعا کے قرآن نے سورۃ الاعراف میں بیان کیے. نمبر 1 تضرع دعا عاجزی سے مانگی جائے. نمبر 2 خفیہ دعا آہستہ مانگی جائے. نمبر 3 خوفا دعا کے وقت آدمی پر اللہ کے ڈر کی کیفیت ہو. اور نمبر 4 انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کے بارے میں 100% امید رکھے ہوئے ہو. طمع اور لالچ کہ میرا رب میری دعا رد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں سننے والا ہے ہی نہیں. اس لیے دعا اتنا اعلیٰ قسم کا عمل ہے. ایک صحابی حضرت عمر کا دور رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی عمرے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ جانا چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ سے الوداعی ملاقات کے لیے آیا کہ میں مکہ جا رہا ہوں عمرے کی نیت سے. اب شان حضرت عمر کی زیادہ ہے. خلیفہ وقت حضرت عمر ہے. مراد نبی حضرت عمر ہے. دماد علی حضرت عمر ہے. شان حضرت عمر کی بڑی ہے. ناطقم بالحق والثواب حضرت عمر ہے. لیکن حضرت عمر اس صحابی کو کہتے ہیں تو جا رہا ہے حرم کعبہ لہذا یا اخی لا تنسانا فی ادعیتک الصالحہ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں نہ بھول. اس سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی بڑا ہو نیک ہو لیکن پھر بھی چھوٹے اور دوسرے کی دعاؤں کا محتاج ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے نام لے کر کے 2 صحابہ کو فرمایا فلانا اور فلانا یہ میرے سے تحفہ لو، یہ میرے سے گفٹ لو، یہ میرے سے ہدیہ لو، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو. میرے بعد فلاں جگہ پر فلاں زمانے میں تمہیں ملاقات ہوگی میرے ایک پیارے کی، میرے ایک عاشق کی، میرے ایک محبوب کی. تم اسے میرا یہ گفٹ بھی دینا، ہدیہ بھی دینا، میرا پیغام بھی دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے. اور وہ کون تھا؟ وہ حضرت اویس قرنی تھا رحمہ اللہ تعالی. میرے آقا نے صحابہ کے ذمہ لگایا. اب حضور سے بڑی شان والا کون ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کا میسج اور پیغام دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی سے یہ پیغام میسج میرا دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے. اس لیے ہمارا ایک مستقل کام ہے میرے بھائیو دعا کرنا. آج ہم دعا کرتے نہیں ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں. تفسیر معرفت القرآن میں اسی آیت کے تحت جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے حوالہ دیا حضرت نے لکھا ہے کہ اکثر مسجدوں کے امام بھی انہوں نے عربی میں کچھ جملے عربی کے رٹے ہوئے ہیں، ترجمہ ان کو بھی نہیں آتا ہوتا. وہ پڑھ کے دعا ہو گئی. وہ دعا پڑھی گئی ہے، دعا مانگی نہیں گئی. دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے. دعا قبول مانگنے سے ہوتی ہے، دعا قبول پڑھنے سے نہیں ہوتی. اور دعا مانگنا دل کا فعل ہے، زبان کا نہیں ہے. اس لیے یہ جو صفتیں بتلائی ہیں خوف، طمع، تضرع اور خفیہ یہ ساری صفتیں بھی قلب کی ہیں کہ انسان اندر اندر میں یہ ساری چیزیں ہوں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور آداب کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کی
سنت